میں شامل ہو جائے۔ لمبی تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا میں، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں ہوگی، بس تھوڑی دیر حاضری۔ مجھ کو اس جلسے کا صدر بنایا، پوسٹر میں اوپر میں نام لکھا صدر، ہے نا صدر، صدر ہو گیا پورے بے قدر نہیں۔ میں سو کر کے تھا، جلسہ ہو رہا تھا، بلیاوی صاحب کو دعوت میں نے دی، بلیاوی آئے گئے، میں سویا رہا۔ کچھ لوگ آئے تھے غلام رسول صاحب کے لیے، غلام رسول صاحب گئے تو وہ بھی گئے۔ کچھ لوگ آئے تھے مبارک حسین مبارک کے لیے، وہ گئے وہ بھی گئے۔ کچھ لوگ آئے تھے حلچل سیوانی کے لیے، حلچل سیوانی گئے وہ بھی گئے۔ اور جو آئے تھے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے، وہ تھے ہیں اور رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ دیکھ لیں آپ کس کے لیے جلسہ میں لوگ آتا ہے، کسی عالم کی محبت میں، کسی بڑے نام کے پیچھے۔ ہمیں تم کسی نام کے دیوانے نہ بنو، کسی دنیا دار کے دیوانے نہ بنو۔ مسلمان دنیا دار کا دیوانہ نہیں ہوتا، مسلمان اگر دیوانہ ہوگا تو پروردگار کا دیوانہ ہوگا، مسلمان اگر دیوانہ ہوگا تو مدینے کے تاجدار کا دیوانہ ہوگا۔ اور پھر جلسہ کا پردرشن یہاں نہیں ہوتا ہے، یہاں کوئی پردرشن نہیں ہے۔ یہاں لوگ آئے ہیں ثواب پانے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ یہ چینل والے لوگ یہ بھی آئے اپنے مقصد سے، مقصد ان کا پورا ہوا ہے، یہ بھی، اور آپ بھی اپنے مقصد سے، مگر جان رہے ہیں آپ اصل میں یہ کیا ہے۔ یہ جلسہ گاہ کے بارے میں آقا کائنات، مولا کائنات، مصدر کائنات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کتاب کا نام مشکات شریف، پیج نمبر 198، سطر نمبر 12-13، پہلے فصل کی حدیث نمبر 2۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، قالوا ما ریاض الجنہ، قال حلق الذکر او کما قال علیہ السلام۔ حدیث پاک کا ترجمہ اردو زبان میں یہ ہوا کہ جب تم جنت کے باغ سے گزرا کرو تو چر لیا کرو۔ صحابی رسول نے کہا آقا دنیا میں جنت کی کیاری ہے کیا، جنت کا باغ کیا ہے؟ تو پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں غلاموں، جہاں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کا حلقہ لگا ہوا ہوگا یا ذکر کا مجمع سجا ہوا ہوگا، اور جب تک ہوتا رہے گا سرزمین کا وہ حصہ جنت کا باغ بنا ہوا ہوگا، اور جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے وہ تمام کے تمام جنت کے باغ میں بیٹھے ہوں گے۔ سننے والا جو سن رہا ہوگا وہ جنت کا میوہ کھا رہا ہوگا، اور جو سنانے والا سنا رہا ہوگا وہ جنت کا میوہ دے رہا ہوگا۔ تو حدیث پاک کے کہنے کے مطابق آپ تمام کے تمام سرزمین کے اس دھرتی پر نور مجسم کانفرنس میں نہیں بلکہ جنت کے باغ میں بیٹھے ہو، اور کہ علماء جو سنا رہے ہیں آپ کو جنت کا میوہ دے رہے ہیں، اور آپ بیٹھے بیٹھے جنت کا میوہ کھا رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ جنت میں بھی آیا آپ کسی کے لیے، جنت میں بھی آنا کسی کے لیے۔ اور سنیے آپ جنت کا میوہ کیا، کتاب کا نام احیاء العلوم، اس کے رائٹر کا نام علامہ امام غزالی، اس کتاب کا بھاگ نمبر 4، پیج نمبر 7، سطر نمبر 4-5، باب فضیلت تسبیح۔ قال علیہ السلام من قال سبحان اللہ خرست له نخلۃ فی الجنہ، او کما قال نبی الکریم۔ حدیث پاک کا ترجمہ اردو زبان میں دیکھیں آپ، میرے آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو بندہ یہاں سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے نام سے جنت میں کھجور کا پھلدار پیڑ لگا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے میدان میں اس پیڑ کے نیچے وہی آدمی بیٹھے گا جو یہاں سبحان اللہ بولتا ہوگا۔ یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ سبحان اللہ کیوں بولا جاتا ہے، مجمع میں بیٹھا کیوں جاتا ہے، اس کا ثواب کتنا بڑا ہے۔ تو سنو حدیث پاک، کتاب کا نام نزہۃ المجالس، جلد اول، صفحہ 42،
قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان العبد لا ياتي الى مجالس الذكر بذنوب كالجبال فيقوم من المجلس ليس عليه شيء منه او كما قال نبي الكريم. اس حدیث پاک کا ترجمہ اردو زبان میں یہ ہوا کہ بے شک اللہ کا بندہ اگر پہاڑ کے برابر گناہ کر چکا ہوگا، اتنا بڑا گنہگار، اتنا بڑا خطا کار، اتنا بڑا سیاہ کار، اگر عقیدت کے ساتھ خشیت الہی کو دل میں سمائے ہوئے ایسی پاک محفلوں میں بیٹھ جائے فیقوم منہا، اور جب یہاں سے اٹھ کر کے جائے گا تو اللہ پاک اس کے پہاڑ کے برابر گناہوں کو معاف فرما دے گا، بندہ پاک اور صاف ہو کر کے جائے گا. اب ہمیں کہنے دو اس پاک جلسے میں کہ اگر کوئی بے اولاد آیا ہوگا تو جلسے کے صدقے میں صاحب اولاد ہو جائے گا، اگر کوئی کنگال آیا ہوگا تو نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مالا مال ہو جائے گا، اگر کوئی فتح حال آیا ہوگا تو آقا کائنات کے صدقے میں انشاءاللہ رحمت سے مالا مال ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان آپ اللہ. کہاں آئے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ آپ نے سن لیا. اب سنیے سیرت نبی پہ تقریر آپ نے سن لی ہے. کوئی لمبا چوڑا ٹائم لے کر کے میں نے پہلے ہی کہا تھا میں نہیں آیا ہوں، ایک حدیث پاک پڑھ رہا ہوں. محبت سے بولو سبحان اللہ. کتاب کا نام نزہۃ المجالس، جلد اول صفحہ 42 پیج نمبر 42. قال النبي صلى الله عليه وسلم انا حبب الي من الدنيا ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. فقال ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه صدقت يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انا حبب الي من الدنيا ثلاث النظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانفاق مالي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكون مرتي تحت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه صدقت يا ابا بكر انا حبب الي من الدنيا ثلاث الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر الخلق. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه صدقت يا عمر انا حبب الي من الدنيا ثلاث اشباع الجيعان وكسوة القرآن وكسوة القرآن وتلاوة القرآن. فقال علي رضي الله تعالى عنه صدقت يا عثمان انا حبب الي من الدنيا ثلاث الخدمة للضيف والصوم في السيف والضرب بالسيف. فبينهم كذلك اذا جاء جبريل عليه السلام قال ارسلني الله تبارك وتعالى لما سمع مقالتكم وامرك ان تسالني عما احب ان كنت من اهل الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل سبحان اللہ. تحب ان كنت من اهل الدنيا. فقال جبريل انا حبب الي من الدنيا ثلاث ارشاد الضالين ممانسة الغرباء القانتين ومعاملة اهل العيال المعسرين. فقال جبريل يحب رب العزة جل جلاله من عباده ثلاث خصال الصبر عند الفاقة والبكاء عند الندامة البذل الاستطاعة. لما وصل هذا الحديث إلى أئمة الأربعة فقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه أنا حبب إلي من الدنيا ثلاث تحصيل العلم في طول الليالي وترك الترفع والتعالي وقلب من حب الدنيا خالي. فقال امام مالك رضي الله تعالى عنه انا حبب الي
إليك من الدنيا ثلاث مجاورة روضته صلى الله عليه وسلم وملازمة تربته صلى الله عليه وسلم وتعظيم أهل بيته صلى الله عليه وسلم. فقال امام الشافعي رضي الله تعالى عنه انا حبب اليك من الدنيا ثلاث. بولین سبحان اللہ. سبحان شیخ الخلق بالتلفظ بالتلطف والاقتداء وبطريق التصوف والترك ما يؤدي الى التكلف. فقال امام احمد رضي الله تعالى عنه انا حبب اليك من الدنيا ثلاث متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في اخباره والتبرك بانواره وسلوكه في طريق آثارہ. سبحان اللہ. محبت سے پیار سے دونوں ہاتھ کو لہرا کر کے بولیے تو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. اس کا معنی اردو میں سنا ہے؟ معنی اس کا سنا ہے؟ آخری وقت ہے ترجمہ اس کا معنی سن لیجیے حدیث پاک کا، بڑا مزہ آئے گا. میرے آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں دنیا کی تین چیزیں بڑی پیاری. نمبر ایک النساء عورتیں بڑی پیاری. عورتیں، عورت نہیں عورتیں. بہو بچن استعمال کیا ہے کھانے. کیوں؟ اس لیے کہ عورت کبھی ماں ہوتی ہے، عورت کبھی بیٹی ہوتی ہے، عورت کبھی بیوی ہوتی ہے. نمبر ایک جب عورت ماں ہو تو نبی فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام امہاتکم. جنت تمہاری ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے. وابواب الجنت تحت اقدام آبائکم. اور جنت کے دروازے تیرے باپ کے پیر کے نیچے ہیں. اب اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو ماں کو بھی راضی کرنا پڑے گا، باپ کو بھی راضی کرنا پڑے گا. اگر ماں باپ راضی ہے تو سمجھو اللہ پاک بھی راضی ہے. سلکھنی میں آنے والے نور مجسم جلسے سے فیض حاصل کرنے والے مسلمانوں یہاں سے یہ پیغام لے کر کے جاؤ کہ جس ماں کے تلوے کے نیچے جنت کی بہار ہو، جس ماں کے تلوے کے نیچے جنت کی حور ہو، جس ماں کے تلوے کے نیچے جنت کی خلما ہو، تو جس ماں کے تلوے کا عالم یہ ہے اس ماں کے جلوے کا عالم کیا ہوگا. یہ ہے ماں کا مقام. سنو حدیث پاک مشکاہ شریف میں لکھا ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة الرحمة الا كتب له بكل نجة حجة مبرورة. قالوا يا رسول الله ان نظر كل يوم 100 مرة. قال نعم الله اكبر واطيب او كما قال نبي الكريم. حدیث پاک کا معنی اردو زبان میں دیکھیں آپ. میرے آپ کیا کہا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں جو بچہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو ایک بار محبت سے دیکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. صحابی نے کہا جب ایک بار ماں باپ کی شکل دیکھنے سے اللہ ایک حج کا ثواب دیتا ہے. ہم سب گھر جائیں گے اور گھر جانے کے بعد دنوں رات میں 100 بار ماں باپ کا چہرہ عقیدت سے دیکھیں گے، محبت سے دیکھیں گے. اللہ پاک کتنا ثواب عطا فرمائے گا. تو پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں غلاموں اگر 100 بار عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا. ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے دولت. سچ پوچھو تو دونوں ہے خدا کی رحمت. سبحان اللہ. دنیا کا سب سے بڑا پیر ہے باپ. دنیا کا سب سے بڑا پیر باپ. بولو نہیں یار ماں باپ. سب سے بڑا پیر باپ. اگر ہاتھ چومنا ہے نا تو پیر صاحب سے پہلے اپنے باپ کا ہاتھ چومو، ماں کا ہاتھ چومو. تم نے کیا سمجھا ماں ناراض ہے؟ خواجہ صاحب کے ہاں جاؤ گے تمہاری مرادیں پوری ہو جائے گی؟ کبھی نہیں. تم نے کیا سمجھا باپ کو ستا رہے ہو،
جاؤ گے قریب نواز کے ہاں مرادیں پوری ہوگی؟ کبھی نہیں۔ اب اگر تم کو چوکھٹ کو چومنی ہے، بوسے دینے ہیں، تو قریب نواز رحمت اللہ علیہ کی چوکھٹ کو بوسا دینے سے پہلے، صابر پاک کی چوکھٹ کو بوسا دینے سے پہلے اپنے ماں باپ کے قدموں کو بوسا دے دے کہ اگر ماں باپ راضی تو اللہ پاک بھی راضی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیغام دیتے۔ اور سنو، عورت کبھی بیٹی ہوتی ہے۔ آج جس گھر میں بیٹی پیدا ہو، نوجوان کی پیشانی پہ پسینہ آ جائے، مگر میرے رسول نے کیا کہا؟ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے رحمت کے 2 فرشتے آتے ہیں، اور جس گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے رحمت کا 1 فرشتہ آتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ رحمت زیادہ بیٹیوں میں ہے، بیٹے میں نہیں۔ اور نبی آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ماں باپ جنتی ہے جو ماں باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا نانا جنتی ہے جو اپنی نواسی سے محبت کرتا ہے، ایسا دادا جنتی ہے جو اپنی پوتی سے محبت کرتا ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں 1.25 لاکھ صحابی آ رہے ہیں، آقا کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوئے، کبھی نہ کھڑے ہوئے۔ قاری دلشاد صاحب اچھے شاعر ہیں، اور یہ چاند بابو چنچل آپ دیکھ رہے ہیں، میرے آقا کسی کی تعظیم کے لیے آج تک کھڑے نہ ہوئے، مگر حدیث پاک کا پنہ پنہ گواہ۔ بڑا اچھا میں بدلا بھیا، حدیث پاک کا پنہ پنہ گواہ۔ جب جب آقا کی بارگاہ میں نبی کی بیٹی فاطمہ آ جاتی ہے تو میرے آقا فقام واجلسہا فی مجلسہ ہی، جب نبی کی بارگاہ میں نبی کی بیٹی آتی ہیں آقا اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے ماتھے کو بوسے دیتے ہیں۔ اور بیٹی سے پیار کا مطلب دیکھ رہے ہیں آپ۔ آج کہتا ہے کہ عورتوں پہ شوشن کرتا ہے اسلام دھرم۔ ہم چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا دھرم بتاؤ جس نے اسلام سے زیادہ حق دیا ہو عورت کو، بتاؤ۔ اسلام نے ایک عورت کو 3 جگہ حق دلایا ہے۔ سبحان اللہ۔ 3 جگہ عورت نے اسلام، عورت کو اسلام دھرم نے 3 جگہ حق دلایا۔ کہاں کہاں؟ باپ کی پراپرٹی میں، بیٹے کی پراپرٹی میں، اور شوہر کی پراپرٹی میں، ہے کہ نہیں ہے؟ 3 جگہ حق بنتا ہے۔ اور تم حق مارنے کی بات کر رہے ہو، اسلام حق ادا کرنا سکھاتا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے بات، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیار سے بولو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وآتے فی کل حق حقہ، او کما قال نبی الکریم۔ سبحان اللہ۔ نماز سے پہلے، روزہ سے پہلے، زکات سے پہلے، حج سے پہلے، دیگر اعمال سے پہلے، سب سے پہلے اگر تم مسلمان ہو تو حق ادا کرنا سیکھو۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے کیا سیکھو؟ حق ادا کرنا۔ اسلام نے آتے آتے نماز کا حکم نہیں دیا ہے، لائے کوئی کتاب۔ اسلام نے آتے آتے زکات کا حکم نہ دیا، دکھائیے قرآن۔ اسلام نے آتے آتے حج کے بارے میں نہ کہا، بتائیے کوئی کتاب۔ اسلام نے سب سے پہلے یہ آدیش دیا، یہ حکم دیا، وَآتِ ذِی کُلِّ حَقٍ حَقَّهُ، ہر حق والے کا حق ادا کرو۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ کس کا حق ادا کریں، کیسے ادا کریں؟ پیارے پیغمبر نے کہا غلاموں، اللہ کے بندے ہو، اللہ کا بھی تم پر حق ہے اور اللہ کے بندے کا بھی حق ہے۔ اللہ کے حقوق کو حقوق اللہ کہتے ہیں اور بندوں کے حقوق کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ تو اللہ کا بھی حق ادا کرو، بندے کا بھی حق ادا کرو۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ بندے کا حق کیسے ادا کریں؟ کریں ہاں بندے کا بندے پر حق ہے
اور وہ حق اس طرح سے ہے کہ اگر باپ ہے تو بیٹے کا حق ادا کرے، اور اگر بیٹا ہے تو باپ کا حق ادا کرے، اگر ماں ہے تو بیٹی کا حق ادا کرے، اور اگر بیٹی ہے تو ماں کا حق ادا کرے، اگر استاذ ہے تو شاگرد کا حق ادا کرے، اور اگر شاگرد ہے تو استاذ کا حق ادا کرے، اگر شوہر ہے تو بیوی کا حق ادا کرے، اور اگر بیوی ہے تو شوہر کا حق ادا کرے، اگر خطیب ہے تو سامعین کا حق ادا کرے، اور اگر سامعین ہے تو خطیب کا حق ادا کرے، اگر امام ہے تو مقتدی کا حق ادا کرے، اور اگر مقتدی ہے تو امام کا حق ادا کرے۔ ہمیں یاد رکھو اگر زندہ ہے تو مردے کا حق ادا کرے۔ سبحان اللہ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ اب بولو، اچھا یہ حق ادا کرنا باپ کا، بھائی کا، ماں کا، بیٹا کا، اس کا حق بعد میں ادا کرنا، اپنا حق ادا کر لے، پہلے خود کا حق ادا کر لینا۔ کہا خود کا خود پہ کیا حق ہے؟ کہا دیکھتے نہیں ہو یہ دونوں ہاتھ کس نے دیا؟ بولو کہ اللہ نے۔ یہ پاؤں کس نے دی؟ ہدایت اللہ۔ بولو اللہ نے۔ ماتھے میں دو آنکھیں اللہ نے دی۔ اپنے ہاتھوں کا حق ادا کرو، اپنے پیر کا بھی حق ادا کرو، آنکھوں کا بھی حق ادا کرو، زبان کا بھی حق ادا کرو، دل و دماغ کا بھی حق ادا کرو۔ اگر تیرا ہاتھ کسب حلال کے لیے جا رہا ہے تو یہ تیرے ہاتھوں کا حق ادا ہو رہا ہے۔ اگر تیری زبان سے تسبیح نکل رہی ہے، تحلیل نکل رہی ہے، اچھی بولی نکل رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، تو یہ تیرے منہ کا حق ادا ہو رہا ہے۔ اگر آنکھوں سے آپ مسجد کی دیوار کو دیکھ رہے ہو، ماں باپ کے چہرے کو دیکھتے ہو، بال بچے کے چہرے کو دیکھتے ہو، اور چاہے چیزوں کا نظارہ کرتے ہو، تو یہ آنکھوں کا حق ادا ہو رہا ہے۔ اگر پاؤں کو آپ اللہ کے بتائے راستے پہ ڈال رہے ہو، یہ آپ کے پاؤں کا حق ادا ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ تو فرمایا بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اس سے بھی پیار کرو۔ عورت کبھی بیوی ہوتی، عورت کبھی بیوی ہوتی، بیوی ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا جیسے مرد کے حق کچھ حقوق عورتوں پر ہیں، تو عورتوں کے بھی حقوق مردوں پر ہیں، فرض ہیں۔ مرد بھی اپنا حق ادا کرے، عورت بھی اپنا حق ادا کرے۔ ہم کو وہ زمانے نبوت کا کہ وہ حدیث یاد آ رہی ہے، پیار سے بول دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آخری حدیث پڑھ دے رہے ہیں، چونکہ جلسہ کو ٹائم سے ختم ہو جانا۔ یہ مکمل جلسہ جو 4 بجے تک ایسا لگ رہا کہ جیسا 9 بجے شروع ہوا تھا، 4 بجے صبح میں بھی ویسا ہی لگ رہا ہے۔ یہ سلکھنی والوں کا جذبہ ہے۔ اور نیک محمد بھائی سو گئے، یہاں کے صدر سیکریٹری، یہ کمیٹی والے، مولانا ممتاز وغیرہ جو بھی ہیں، ان لوگوں کی محنت کا ثمرہ ہے۔ اگرچہ یہ لوگ گئے ہوں، آ جائیں گے، وہ اپنے حساب و کتاب میں لگے ہیں، لگے رہنے دیجئے۔ بڑا کامیاب رہا جلسہ، بڑا کامیاب رہا جلسہ۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ میاں صاحب یہ زمانے نبوت کی وہ مثال، جب ایک صحابی نے اپنی بیوی سے پانی مانگا، رات کا سناٹا ہے، پانی مانگا، صحابیہ نے برتن لیا، پانی لانے کے لیے چلی، اور جب پانی لے کر کے آئی تو دیکھا یہ تو سو گئے، یہ تو بیدار ہیں ہی نہیں، یہ تو سو گئے۔ اب وہ کرے تو کیا کریں، پاؤں تلے پانی لے کر کے کھڑی ہے، پتن نہیں لا رہی ہے، چیخ نہیں رہی ہے، چلا نہیں رہی ہے۔ اگر وہ چاہتی تو بدن پکڑ کے ہلاتی جگہ دیتی، اگر وہ چاہتی تو چیختی اور جگہ دیتی، اگر وہ چاہ لیتی تو وہ چلاتی اور یہ جگ جاتا۔ مگر صحابہ نہ تو چیخ رہی ہے، نہ تو چلا رہی ہے، نہ تو بدن ہلا ڈولا رہی ہے۔ پانی کا پیالہ لیے کھڑی ہے، رات کا پہلا پہر جا رہا ہے، پیالہ لیے کھڑی ہے، رات کا دوسرا پہر جا رہا ہے، پیالہ لیے کھڑی ہے، یہاں تک کہ موسن مسجد کے مینار سے آسان پڑ ڈالی ہے، اور نمازی کی آنکھ کھلی۔ جب آنکھ کھلی، بیدار ہوا
تو دیکھا کہ بیوی پاؤں پانی لیے کھڑی ہے. کہا محترمہ یہ حال کب سے بنا رکھا؟ اس نے کہا یاد کرو وہ کھڑی، آپ نے مانگا تھا پانی اور جب میں پانی لے کر کے آئی تو آپ سو گئے تھے. بڑے پیار سے اس نے کہا کمال کر رہی ہے، میں سو گیا تھا مر نہیں گیا تھا. اگر آواز لگا دی تو میں جگنا جاتا. کہا میرے سرتاج میں آواز لگانا جانتی ہوں، چیخنا جانتی ہوں، چلانا جانتی ہوں، بدن پکڑ کے ہلانا بھی جانتی ہوں. میں نے یہ سب نہ کیا، اس لیے نہیں کیا کہ آپ کی نیند کچی ہے اور خلل آ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچی نیند میں خلل آ جائے گا. اب دیکھیے بیوی کو شوہر کے آرام کی کتنی فکر ہے. ایمانداری بولیے آج ہے کوئی عورت جو ساری رات پانی لیے کھڑی رہے گی؟ ہم تو کہتے کہ میاں پورے برتن کا پانی اس کے منہ پہ ڈال دے گی، وہ اٹھ پانی منگایا سو گیا. مگر معاملہ ایسا نہیں ہے. ساری رات کھڑی رہ گی، ہلا یا ڈولا یا نہیں. اور جب آنکھ کھلی تو جواب دیا. بڑا خوش باشر ماتھے کو چوم کے بولا شریک حیات میں کل بھی راضی تھا، میں آج بھی راضی، میں خوش ہوں. سلما شیتا یا اہلی. سبحان اللہ. ماں جو مانگنا چاہتی ہے ماں. صحابہ کے جذبے کو سلام، انہوں نے دولت نہ مانگی. صحابہ کی عقیدت کو سلام، انہوں نے پیسے نہ مانگے. صحابہ کی ہمت کو سلام، دنیا کی کوئی شے نہ مانگی. مانگی تو کیا مانگی دیکھو. کہا جو مانگیں گے دے دو گے؟ کہا دیا. مانگ دیا. کہا دینا تو دے دو طلاق. کہا اللہ رحم کرے کیا مانگ رہی ہے؟ اگر تو جان مانگتی تو دینے میں دقت نہ ہوتی. بدن کا قطرہ لہو مانگتی، دینے میں دقت نہ ہوتی. مگر ایسی شے مانگی ہے کہ جان دے سکتا ہوں یہ نہ دے سکتا ہوں. اس نے کہا کمال کر رہے ہو، ابھی تو دینے کے لیے تیار تھی اور جب میں نے مانگا تو نہیں دے رہے ہو. اس نے کہا میں نہیں دے سکتا. اور اس نے کہا تو پھر سنو، مسلمان کا وعدہ ہوتا ہے، مسلمان کی زبان ہوتی ہے. چائے پر بک جائے مسلمان کی وہ زبان نہیں ہے. چند ٹکوں میں بک جائے مسلمان کا ایسا وعدہ نہیں ہے. چند ذرا سی لالچ میں آ کر کے اپنی زبان کو بدل دے مسلمان کا یہ شیوہ نہیں ہے. مسلمان کا طریقہ تو یہ ہے المؤمن اذا وعد الوفا. سبحان اللہ. مسلمان جو بولتا ہے وہ کرتا ہے. مسلمان جو بولتا ہے وہ کرتا ہے. پکا مسلمان وہ ہوگا جو بولے گا وہی کرے گا. وعدہ کرے گا پورا کرے گا. تم نے وعدہ کیا تھا پورا کرو. کہ اگر نہیں کروں تو کہا چلو آقا کی بارگاہ میں. دونوں میاں بیوی کا قافلہ نبی کی بارگاہ میں چلا. آگے شوہر آ رہے ہیں، پیچھے سے بیوی آ رہی ہے. دونوں میاں بیوی کا قافلہ چلا آ رہا ہے. راستے میں ایک حادثہ ہوا اور حادثہ یہ ہوا کہ شوہر کا پیر گڈھے میں پڑا، منہ کے بل گرا، دایاں والا پاؤں ٹوٹ گیا. اور جب دایاں والا پاؤں ٹوٹا ایک بار آہل کی ہے اور جیسے ہی آہا کی پیچھے سے دوڑی آئی بیوی، لپٹ گئی چمٹ گئی. کہا سرتاج نہیں چاہیے طلاق، چلیے واپس گھر. ارے کمال کر رہی ہے، جب تک میرے پاؤں صحیح سلامت تھے طلاق مانگے جا رہی تھی. اب جب پاؤں نہ رہے ہٹ اپنی چھوڑ دی. یہ کیا ہے؟ تب بھی نہ دیا جواب سرتاج. بات دراصل یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا اور میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ نیک بیویاں، جو اللہ کا بندہ نیک ہوتا ہے مرد ہو یا عورت، جو بندے نیک ہوتے ہیں اللہ اپنے بندوں کو مصیبت میں ڈال کے آزمایا کرتا ہے. سبحان اللہ. اور جب سے آپ کے ساتھ میرا نکاح ہوا میں نے آپ کو مصیبت میں جاتے دیکھا ہی نہیں. میں تو پریشان ہوں کہ آپ نیک ہو یا نہیں ہو. میں تو حیران ہوں کہ آپ کی نیکی دکھ نہیں رہی. کہا یہ معاملہ ہے. کہاں؟ کہ آج تم کو کیسے پتا چلا؟ کہ آج پہلی بار
جب آپ کا پاؤں شہید ہوا ہے اب جا کے میرے دل کو قرار آ گیا کہ ہاں میرا شوہر بھی نیکوکار ہے، اور جب میرا شوہر نیکوکار ہے تو انہی کے صدقے میں اپنا بیڑا پار ہے۔ دیکھو بیوی ہو تو ایسی، میں نے کہا نا عورتیں تین مقام پہ فائز ہوتی ہے، عورت کبھی ماں ہوتی ہے، عورت کبھی بیٹی ہوتی ہے، عورت کبھی بیوی ہوتی ہے، اور تینوں کا اپنا اپنا مرتبہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ انشاءاللہ الرحمن کامیاب ہے جلسہ کہ جلسے سے اگر 2 4 10 آدمی نمازی بن جائے، کامیاب ہے وہ جلسہ جس جلسے سے 2 4 10 مسلمان چہرے پہ داڑھی رکھ لی، کامیاب ہے وہ جلسہ جس جلسے سے غریبوں کا بھلا ہو جائے، بیواؤں کا بھلا ہو جائے، اور لوگوں کو سکھلایا جائے اسلام دھرم میں سب سے بڑھیا آدمی وہ نہیں ہے جس کی بلڈنگ بڑی اونچی ہو، سب سے بڑھیا آدمی وہ نہیں ہے جس کا نام بڑا اونچا ہو، سب سے بڑھیا آدمی وہ نہیں ہے جس کو لوگ جھک جھک کے سلام کرتا ہو، بلکہ اسلام دھرم میں آقا کائنات نے فرمایا اسلام میں سب سے بڑھیا آدمی، سب سے بہتر آدمی وہ ہے خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بڑھیا آدمی وہ ہے جس سے سب کا بھلا ہو۔ سب سے بڑھیا آدمی کون ہے؟ جس سے سب کا بھلا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ پاک پروردگار سبوں کا بھلا کرے، نیک راستے پر چلنے کی سبوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے، دنیا میں زندہ رکھے تو ایمان کے ساتھ اور دنیا سے اٹھائے تو ایمان پر، اللہ سبوں کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔